پڑھیے بیٹا چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر وجميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن عباد. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام غریبہ، بدا الاسلام غریبہ. غریب کا معنی اجنبی. اسلام ابتداءً اجنبی تھا، کوئی زیادہ لوگ اسلام کے قبول کرنے والے نہیں تھے. بعضوں نے مسافر کا ترجمہ بھی کیا. غریب کا معنی مسافر ہے نا، حدیث میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تو اسلام ابتداءً بہت اجنبی تھا، لوگ مانوس نہیں تھے اسلام سے، اسی لیے بہت کم لوگ ایمان لائے، کمزور اور ضعیف قسم کے. اور پھر آخری دور میں اسی طرح ہو جائے گا کہ پوری دنیا سے اسلام نکل کر کے مکے اور مدینے چلا جائے گا. جو ابتدائی حال تھے نا اسی طرح ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے سانپ، اسنیک جو ہوتا ہے وہ گھومتا گھومتا پھر اپنی جگہ آ جاتا ہے، اپنے بل میں، اپنے جوہر میں آ جاتا ہے. اسی طرح اسلام مکے اور مدینے سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیلا اور پھر وہیں چلا جائے گا. فطوبیٰ للغرباء کا معنی اس زمانے میں جو لوگ اسلام کو قبول کرنے والے ہوں گے وہ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں، اس لیے کہ جہاں لوگ اسلام کو ناپسند کرتے ہوں گے وہاں یہ لوگ اسلام کو پسند کرنے والے ہوں گے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے ساتھ اسلام کی تشبیہ دی، ایمان کی، جبکہ سانپ موذی جانور ہے اور اسلام اور ایمان تو سلامتی دینے والا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے لوگ سانپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح اسلام پر ایک دور آئے گا کہ لوگ ایمان و اسلام کو بھی منحوس سمجھیں گے. جیسے ابھی کا دور ہے کہ لوگ اسلام کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ایمان کو منحوس سمجھ رہے ہیں. جی. وفي قال حدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يزر بين المسجدين كما يزر الحي. بین المسجدین سے مطلب حرم مکی اور حرم مدنی، مکہ اور مدینہ مراد ہے. جی. كما تزر الحية في جحرها. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا یہ جوہر کا لفظ ہے، حجر نہیں. بعض لوگ حجر پڑھ دیتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے. حجر نہیں، حجر تو انسان کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، حجرہ. یہ جوہر ہے. جی. قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يرز الى المدينه كما تأزر الحيه الى جحرها. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین سے اللہ اللہ کہنے والے ختم نہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قیامت کا وقوع جو ہے مومن کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. یہاں اللہ اللہ کہنے والوں سے مطلب مومن مراد ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر مومن اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں. اس لیے کہ قیامت کا وقوع شرار الخلق پر ہوگا، بدترین مخلوق پر. اور
بدترین مخلوق وہ کفر شرک ہے۔ تو جب تک زمین پر مومنین ہے وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہماری باڈی میں ایک روح ہے تو دنیا کی روح ایمان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک ایمان ہے دنیا زندہ ہے، باقی ہے، اور جب ایمان ختم تو دنیا بھی ختم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بقائے مومن یہ بقائے دنیا کا ذریعہ ہے۔ مومن کا بقا یہ دنیا کے بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یہاں ایک مقرر صاحب نے ابھی گجرات میں ایک تقریر کی اور اس کا ترجمہ یوں کر دیا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ دنیا میں معاصی کثیر ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے اللہ اللہ، یہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ترجمہ ہے۔ نووی دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ بے شمار شروحات دیکھ لیجئے، اور پھر اوپر سے چلو وہ اتنا کہہ دیتے، اوپر سے کہتے ہیں کہ اکابر سے بھی غلطی ہو گئی تشریح کرنے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسی لیے مقرروں کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے جو کہا ہے نا کہ واعظوں کی روایت قبول نہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتھا پتک کی باتیں نقل کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہوگی، شرار الخلق پر قائم ہوگی۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر مفرد جائز نہیں۔ ذکر مفرد کا معنی اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر مفرد ہے، یہ جائز نہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ذکر مفرد ہی تو ہے، لا یقال فی الارض اللہ اللہ، معلوم ہوتا ہے ذکر مفرد جائز ہے۔ اصل میں ابن تیمیہ میں کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے جملہ تامہ چاہیے۔ جملہ تامہ کا مطلب جیسے سبحان اللہ جملہ تامہ ہے، اللہ پاک ہے، الحمدللہ تعریف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جملہ تامہ چاہیے۔ یہ اللہ 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 یہ جملہ تامہ نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی اس حدیث شریف سے لفظ اللہ اللہ بھی ثابت ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله. جی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب ولفظ لابي كريب قالوا حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسوا لي بكون لا ينفذ الاسلام. جی حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ مدینے میں آنے کے بعد ابتدائی دور تھا، تو فرمایا مسلمانوں کو شمار کرو کہ کتنے مسلمان ہیں۔ جی قال فقلنا یا رسول اللہ اتخاف علینا ونحن، فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ ڈر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ ہم اس وقت 600 سے 700 ہیں، 600 اور 700، 600 سے 700 ہیں۔ جی ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل. حضرت نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، اصل میں تم کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تم پر فتنے آ جائیں، ان تبتلوا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح نکلی حضرت حذیفہ کی کہ بڑے فتنے ہم پر آ گئے، فابتلینا، یہاں تک کہ حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، چپ کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ کون سے فتنے مراد ہے؟ جو حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا اور بلوائیوں نے مصریوں نے حملہ کیا تو اس وقت صحابہ اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جنگ صفین، جنگ جمل، اور پھر اس کے بعد یزید کا زمانہ، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، حتیٰ کہ امام مالک کے زمانے میں ایسے فتنے آئے کہ امام مالک جمعہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد نبوی میں نہیں جاتے تھے، اور امام مالک فرماتے تھے کہ کیا کریں، ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے،
جنگ حرہ جب ہوئی ہے تو مسجد نبوی بھی بند اور حرم شریف بھی بند. یہ سب فتنے مراد ہیں. جی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن فقال النبي تالیف قلب کے لیے دیا جائے. کوئی مسلمان ہوا اور اس کو ایمان میں جمانا مقصود ہے تو تالیف قلب کے لیے دیا جائے. قرآن کریم میں والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغاربین ہے نا، مصرف بیان کیا. لیکن آیا مؤلفۃ قلوب کو اب دیا جائے گا یا نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اب نہیں دیا جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے بھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ یہ حکمت پر تو مبنی ہو سکتا ہے، منسوخ کا قول اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ منسوخ صاحب شریعت کریں گے. بڑے سے بڑا صحابی بھی کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسوخ کرے تو اور بات ہے، ابو بکر و عمر کیا منسوخ کریں گے؟ ہاں حکمت پر مبنی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ زمانہ نبوت کے اندر ضعیف الایمان لوگوں کو نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام میں میجورٹی کی ضرورت تھی. لیکن جب اسلام راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو ابو بکر عمر نے فرمایا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کسی حکمت کی بنیاد پر ٹھیک ہے. لیکن ہاں اگر وہ مسلمان کوئی ہوا اور غریب ہے تو بالاتفاق دیا جائے گا زکوٰۃ کے فن سے، لیکن یہ دیا جائے گا غربت کی بنیاد پر، تالیف قلب کی بنیاد پر نہیں. دونوں میں فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم اقولها ثلاثا ويرددها. آگے روایت آ رہی ہے تفصیلی، چلیے. اور یہ روایت آپ بخاری شریف کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہو. جی. ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخافت أن يكبه الله في النار. یہ ہوا ہے کہ حضور مال تقسیم فرما رہے تھے اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سب کو دے رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے. یہ کون جن کو نہیں دے رہے تھے؟ حضور جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ میں مومن سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا مسلم کہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد سعد نے کھڑے ہو کر یہی کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ بھی کہا. تو حضور نے فرمایا تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں جن کو نہیں دیتا ان کے ایمان پر مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کو نہیں دیا تو ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جن کو دیتا ہوں وہ تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں. جی. ومن قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعيد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فيهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال اس لیے کہ مومن ایمان کا تعلق قلب سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے، تو ظاہر پر کہو، اندر میں کیا ہے وہ تم کہاں دیکھنے گئے. جی. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال
حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقمت يا رسول الله ما لك عن فلان. ساررته سے معلوم ہوا کہ چپکے سے کہنا چاہیے، بڑوں کو قریب جا کر کہنا چاہیے، زور سے نہ کہیں، یہ بڑوں کے ادب کے خلاف ہے. جی. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال قتالا. جی، جب بار بار حضرت سعد نے کہا نا تو اس روایت میں ہے کہ حضرت نے یہاں پشت پر ہاتھ مارا سعد کے، فرمایا سعد جیسے تم مجھ سے لڑ رہے ہو، اقتالا انت یا سعد. جی. إني لأعطي الرجل. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك بن إبراهيم. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو، ایمان لانے کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ایمان لا رہے ہیں اور اس موقع پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں، اگر آپ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد آپ کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کو بتائیں، اس کے لیے اگر آپ دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. سمجھ میں آئے؟ مثلا بھائی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہے توحید سے متعلق، قضاء و قدر سے متعلق، تو اس کے لیے آپ جو ہیں دلائل مانگ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. اب اس پر بات سمجھو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے یہ بتا کہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال کیا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارا باس بعد الموت پر، دوبارہ زندہ ہونے پر؟ قال بلا، جی ہاں، ولکن لیطمئن قلبی، یعنی مجھے علم الیقین ہے، عین الیقین آ جائے. سمجھ میں آیا؟ علم کے 3 مراتب آپ نے پڑھے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کا معنی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں یقین کے ساتھ. عین الیقین کا معنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور حق الیقین کا معنی اپنے اوپر تجربہ کر لو. زہر سے انسان مر جاتا ہے، یہ آپ کو علم الیقین ہے، اور کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، یہ عین الیقین ہے، اور خود پی لیا، یہ حق الیقین ہے. تو حضرت ابراہیم کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ علم الیقین تو ہے باس بعد الموت پر، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ قوم کو سمجھانے کے لیے. اس لیے کہ ان کی قوم جو تھی نا وہ بت پرست تھی، ظاہر پرستی تھی، اور ظاہر پرستوں کے لیے دلائل چاہیے. اسی لیے تو آپ نے آفتاب طلوع ہوا تو یوں کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ رب ہے. اور فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلیمان علیہ السلام ان کو رب مان رہے تھے، یہ سمجھانے کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ نمرود سے جب بحث ہوئی آپ کی تو آپ نے دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے، یحیی و یمیت. تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ بے وقوف تھا، اس نے بے قصور کو مار دیا، اور جو جیل میں قصوروار تھا چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے ایک کو چھوڑ دیا، یہ حیات دے دی، اور ایک کو مار دیا یمیت. حالانکہ ابراہیم کا منشا روح کے نکلنے اور داخل کرنے کا تھا، یہ نہیں تھا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بے وقوف ہے یہ، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، تو حضرت نے ایک ظاہری دلیل دی اور فرمایا کہ میرا رب آفتاب کو مشرق سے طلوع کرتا ہے روزانہ، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر دے۔ اب کیا کرے گا، اس کا تو کوئی بدل اس کے پاس تھا نہیں۔ فبہت الذی کفر، بس وہ کافر ہکا بکا ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈھیر اردو میں ترجمہ کرتے تھے، یعنی بالکل ایسا اردو نیچے اتر کر، تو وہ یہ ترجمہ، وہ کافر ہکا بکا ہو گیا۔ وہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے باب میں آیت آتی ہے نا، جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو یہ سیلاب اور فلت آیا ہے اور میرا بیٹا پہاڑ پر ہے، اس کو بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے اعمال صحیح نہیں، انہ عمل غیر صالح، یعنی ایمان نہیں اس کے پاس۔ تو ہمارے حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث، حضرت اس کا ترجمہ کرتے تھے، اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں، بالکل پیور گجراتی میں ترجمہ کرتے تھے، اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت کی تقریر میں بھی اسی طرح کے ترجمے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو فبہت الذی کفر، کافر حیران و پریشان ہو گیا۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ظاہر پرست تھی، اس لیے ان کے لیے دلائل کی ضرورت تھی۔ ابراہیم نے فرمایا کہ رب کریم مجھے تو ایمان ہے بعث بعد الموت پر، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھ لوں تاکہ میں اس کو اور سمجھا سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، تفصیلی واقعہ پھر قرآن میں ہے، اور ان کو ذبح کر کے علیحدہ علیحدہ رکھ دو گوشت، اور پھر بلاؤ۔ وہ چاروں زندہ ہو کر آ گئے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ جو دلائل مانگے ہیں وہ ابراہیم کو کوئی شک تھا اس لیے نہیں، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے اگر دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو جائز ہے۔ نبی علیہ السلام اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تابع ہوں ابراہیم کے، اور جب تابع کو شک نہیں تو متبوع کو بھی نہیں۔ میں ابراہیم کے تابع ہوں، ابراہیم میرے بڑے ہیں، اور جب مجھ کو شک نہیں تو ان کو بھی شک نہیں۔ جی قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، میرا قلب مزید مطمئن ہو جائے دلائل کے اعتبار سے۔ جی ويرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے۔ لوط علیہ السلام جب صدوم بستی میں تھے، آج بھی ہے عراق کے اندر، اور ان کی قوم نے فرشتوں کے مہمان آنے پر غلط مطالبہ کیا تھا، جوان دیکھ کر، جو شہوت پرست تھے، جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے، اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ تو اس موقع پر لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرا یہاں کنبہ قبیلہ ہوتا، میری فیملی ہوتی، بیوی تو تھی، لیکن آپ وہ فیملی مانگ رہے ہیں جو بھائی ہے، بہن ہے، ڈیفنس کے لیے، وہاں کوئی نہیں تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لوط کی دعا کو قبول فرمایا اور ہر نبی کو اپنی فیملی میں رکھا، یہ لوط کی دعا کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت لوط کی تعریف فرما رہے ہیں، لقد کان یاوی الی رکن شدید۔ جی یہ بھی یوسف کی تعریف ہے، جتنی مدت یوسف جیل میں رہے
اتنی مدت میں جیل میں رہتا اور مجھے بلاوا آ جاتا، بھائی میں تو نکل پڑتا۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو رہا کرو، چھوڑ دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں جیل خانے سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میرے معاملے کی وضاحت مجھے باعزت بری نہ کیا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ویسے ہی اگر نکل جاؤں گا تو اس کا مطلب وہ جو داغ مجھ پر لگا ہے نا وہ تو باقی رہے گا، میں اس داغ کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتا۔ تو پھر ساری تحقیق، انکوائری، ان کا مقدمہ چلا، ان کا کیس چلا، اور کیس چلنے کے بعد زلیخا نے اعتراف کیا کہ ہاں یوسف بری ہے، میرا ہی قصور تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نکلے یہ کہتے ہوئے الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یوسف ہی سچا تھا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے بلاوا آ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے کہ تم نکل جاؤ، تو میں یوسف کی طرح یہ انتظار نہ کرتا کہ پہلے برات کو ظاہر کریں، میں تو فوراً نکل پڑتا۔ یوسف کے صبر کا کیا کہنا، ماشاءاللہ، کہ یوسف اتنی مدت جیل میں رہے پھر بھی ایک دم نکل نہیں پڑے۔ تو حضرت یوسف کے صبر کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی کی تعریف کرنے سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ہم دوسروں کی تعریف کریں گے تو ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے اگر تعریف کی ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، اور حضرت یوسف کی، تو کیا آپ کی شان میں، آپ کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی دل بڑا رکھیں، کسی سے متعلق تعریفی کلمات بولنے کی ضرورت پڑے تو بول دیا کریں۔ ہمارا مجاز ہے اگر مگر کا، جب کسی کی تعریف آتی ہاں اچھے ہیں، مگر وہ مگر کہہ کر کے پھر مگر نکالتے ہیں، مگر مچھ برائی پر لگ جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ۔ جی وبه قال حدثني به إن شاء الله تعالى عبد بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. وبه قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو اويس عن الزهري كروايه مالك باسناده وقال ثم قرأ هذه الايه حتى انجزها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله. جتنے انبیاء گزرے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آیات دی، معجزات دیے۔ آیات بمانا معجزات، اور ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بہت بڑے دیے۔ ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈالا اور آفتاب کی طرح چمکنے لگا، اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا، سانپ بن جانا۔ یہاں سارے ساحر اور جادوگر آپ کے سامنے عاجز ہو گئے، حتیٰ کہ ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹروں کا بڑا زور تھا، حکیموں کا، طبیبوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، جو کوری کو، ابرس، سفید داغ والے کو ہاتھ پھیرنے سے اچھے ہو جاتے تھے، نابینا بینا ہو جاتے تھے، مردہ زندہ ہوتے تھے، اور یہ تمام کام وہ تھے جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عاجز کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے، لیکن بھئی یہ تمام معجزے نبیوں کے ساتھ قبر میں چلے گئے۔ اب عصائے موسیٰ کہیں نہیں ملے گا، اب ید بیضا نہیں ملے گا، اب عیسیٰ کے معجزات نہیں ملیں گے، اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پتھر نہیں ملے گا جس نے آپ سے بات کی،
وہ اونٹنی نہیں ملے گی جس نے آپ سے بات کی، وہ کنکڑ نہیں ملیں گے جنہوں نے سلام کیا، وہ سارے معجزات نبیوں کے ساتھ قبر میں چلے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور اب بھی وہ زندہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ یہ معجزہ یہ زندہ معجزہ ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور چونکہ قیامت تک یہ معجزہ زندہ ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اور اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ پھر اس معجزے کا تعلق قرآن کا جو ہے نا وہ عقل سے ہے، اور جتنے معجزات دوسرے نبیوں کو دیے گئے اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ ید بیضا، عصائے موسیٰ، یہ سب دیکھنے سے تعلق ہے، عقل سے نہیں۔ اور ان تمام معجزات پر سحر کا حکم لگ سکتا ہے، جیسے لوگوں نے لگایا تھا جادوگری کا حکم کہ یہ تو جادو ہے۔ ان تمام معجزات پر جھٹلانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق عقل سے ہو اس کو کوئی جادوگر بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2، دیکھے ہوئے معجزات میں تردید ہو سکتی ہے، لیکن سمجھے ہوئے معجزات میں تردید نہیں ہو سکتی۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے اوتی تو وحیا، چلیے ما مثل وامن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة۔ جی، چونکہ یہ معجزہ قیامت تک رہے گا تو مجھے امید ہے کہ اس قیامت تک ایمان لانے والے بھی بہت ہوں گے، اور جب ایمان لانے والے بہت ہوں گے تو اس صورت میں قیامت کے دن سب سے بڑی میری امت ہوگی۔ جی، وبه قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال واخبرني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان في اصحاب النار۔ چلیے، یعنی یہودی اور نصرانی میں سے کوئی میری امت میں ہو اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو چونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور میری شریعت ناسخ ہے، اس لیے مجھ پر ایمان کے بغیر وہ جنت میں اب نہیں جا سکتے، اگرچہ وہ تورات و انجیل کے پابند کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے قائل کیوں نہ ہو، لیکن ان کو ناسخ شریعت پر، نبی علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی، وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الحمداني عن الشعبي قال رايت رجلا من اهل خراسان سال الشعبيه فقال يا ابا عمرو ان من قبلنا من اهل خراسان يقولون من الرجل اذا اعتق امته ثم تزوجها فهو یہ ایک خراسانی روایت تو آپ پڑھ چکے ہیں، ابتدائی حصہ نہیں پڑھا، باقی روایت آ چکی ہے بخاری کتاب الایمان کے اندر۔ ابتدائی حصہ یہ ہے کہ ایک خراسانی عامر شعبی کے پاس آیا، اور عامر شعبی کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہمارے وہاں کچھ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، تھی تو باندی، اور پھر اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، تو اس نے بہت برا کام کیا۔ اذا عاتق امته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہوا۔ یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ بھئی باندھی تھی، وطی کی اجازت تھی، پھر بیوی بنایا تو بیوی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، تو بے وقوف ہے۔ تو اس پر عامر شعبی نے حدیث سنائی۔ اب یہ حدیث جو ہے نا وہ تم بخاری میں پڑھ چکے ہو۔ جی، فقال الشعبي حدثني ابو بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی،
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. جی فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله وہ غلام جس نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، بندوں اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا. جی ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها اپنی باندی کو تعلیم دی اور پھر تربیت کرنے کے بعد آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا. یہ کہاں پڑھا تم نے؟ بخاری شریف کتاب الایمان میں آپ نے پڑھا، کتاب العلم میں آپ نے پڑھا باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. امام بخاری نے باب قائم کیا اور وہاں یہی روایت لائے تھے. جی ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل. یعنی یہ حدیث مفت میں لے جاؤ. لوگ اس سے کم حدیث کے لیے مدینے کا سفر کرتے ہیں. جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. بس